بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست وقار حیدر۔ دوستو، آج سے میں ویب ڈیولپمنٹ میں CSS کا کورس شروع کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں آج یہ پہلی کلاس ہے۔ تو ایسا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان طریقے سے اور بالکل چھوٹے چھوٹے طریقوں سے میں آپ کو CSS کے بارے میں بتاؤں۔ کام کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن 2-3 باتیں اس سے پہلے کہ اگر آپ کو جو میں لیسن دوں گا وہ لیسن سمجھانے میں آپ کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو، تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ نے بتائی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیسے ہے، کیا ہے۔ تو میں شروع کر رہا ہوں کلاس کو۔ اور ہاں، ایک اور بات کہ میں ان ویڈیوز کو بنانے میں، ٹریننگز کو بنانے میں بہت محنت مجھے کرنی پڑتی ہے۔ پہلے ریکارڈنگ کرنی، اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کرنی وغیرہ وغیرہ، کافی ٹائم لگتا ہے، اور جو لوگ اس فیلڈ سے متعلق ہیں وہ تو یہ جانتے ہی ہیں، کافی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری محنت کر کے، کوشش کر کے میں جب آپ کو دیتا ہوں یوٹیوب پہ، تو ٹوٹل آپ کو فری ملتا ہے، اور پھر ساتھ آپ کو گائیڈنس بھی دے رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اتنی ساری محنت کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، آپ سے صرف ایک ہی میری گزارش ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ نئے ہیں، اس میرے چینل پر، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور کوئی فائدہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہو رہا ہے، تو میری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں، اس کو دوسرے لوگوں سے شیئر کریں، ایسے لوگوں سے جو CSS کو سیکھنا چاہتے ہیں، سیریس ہیں، تو ان کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور نیچے مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔ آپ کے مشورے، آپ کی رائے میرے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی سے تو میں اپنے آپ میں بہتری لا سکوں گا کہ ہاں، آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ تو وقت کو ضائع میں مزید نہیں کرتا، اور کلاس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آگے شروع کرتے ہیں۔ ایک گزارش یہ بھی ہے آپ سے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو کوئی کام کی ایسی چیز میں بتا دوں جو ممکن ہے وہ آپ کو فائدہ دے دے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ مجھے واچ ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، تو پلیز ویڈیو کو دیکھیں، مکمل دیکھیں، سمجھیں۔ جو سمجھ میں نہیں آتی وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آخر تک مکمل طور پہ دیکھیں۔ چونکہ آج پہلی کلاس ہے اور بالکل آپ کو میں تعارف ہی دینا چاہتا ہوں بالکل سٹارٹ سے، تو اس کے لیے میں ایک بیسک سٹرکچر پہلے HTML کا میں بناؤں گا، اور میں یہاں پہ آیا، میں کلک کیا، میرے پاس ایک بلینک فائل اوپن ہو گئی۔ سب سے پہلا کام میں کروں گا Ctrl+S سے اس کو میں سیو کروں گا، اور میں یہاں پہ آتا ہوں، اور یہ ہے، اور یہاں پہ میں سوری ادھر نہیں، ہاں یہیں پہ کر لیتا ہوں۔ میں اس کو کر دیتا ہوں، بلکہ نہیں، یہاں پہ نہیں کروں گا، میں یہاں پہ کرتا ہوں، اور اس کا میں نام رکھتا ہوں index.html۔ ٹھیک ہے، میں نے نام رکھ دیا اور اس کو میں نے کر دیا۔ اب آپ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ نام بھی آ رہا ہے، میں تھوڑا اس کو زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ میرے پاس زوم ان ہو گیا، اور یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس نام آ رہا ہے index.html۔ ٹھیک ہے،
زوم آؤٹ میں نے کر دیا. بیسک سا ایک اسٹرکچر بناؤں گا HTML کا. اس کے بارے میں زیادہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وقت بچانا ہے میں نے, اور HTML کے بارے میں میں نے پہلے کچھ ویڈیوز رکھی ہیں اپنے چینل پہ, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں. اور جی, میں نے ایک بیسک سا ٹیگز لگا کے میں نے ایک شروع کر دیا ہے. میں اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں, اور ایک اور طریقہ بھی ہے, ٹھیک ہے, میں وہ بھی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں, سب میں نے ڈیلیٹ کر دیا. ابھی اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو میں شفٹ دبا کے اور ہمارے کی بورڈ پہ جو اوپر نمبرز ہوتے ہیں ان میں سے 1 نمبر کو شفٹ دبائے رکھتے ہوئے میں اس کو دباؤں گا, تو یہ سائن ہمارے پاس آ جائے گا. اور یہاں پہ رہتے ہوئے 2 ہی سٹیپس ہیں ہمارے پاس. میں پہلے سٹیپ پہ رہتے ہوئے انٹر کا بٹن دباتا ہوں. یہ یاد رہے کہ میں یہ کام ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس یہ انسٹال نہیں ہے تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو انسٹال کریں, اور پھر اس میں کام شروع کریں. کیوں؟ یہ ایک بہت اچھا کوڈ ایڈیٹر ہے, بہت سی اس میں سہولتیں ہمیں ملتی ہیں, اور یہاں سے ہم کام کریں تو بہت آسان ہے. تو اس وجہ سے یہ مجھے سہولت ملی ہے VS کوڈ کی وجہ سے. تو میں نے پہلے آپشن پہ رہتے ہوئے میں نے انٹر بٹن دبایا, تو آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی کافی سارا کوڈ جو ہمیں لکھنا نہیں پڑا وہ خود بخود آ گیا, اور ڈاکومنٹ آ گیا ہے, ٹائٹل آ گیا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ویب میں نے یہ لکھ لیا اور اس کو میں نے کر دیا سیو. اب یہاں پہ ہمارے پاس میٹا کے نام سے کچھ ٹیگ آ رہا ہے, یہ بھی 2-3 آ رہے ہیں ہمارے پاس میٹا کے نام سے. ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا. یہ HTML کے حوالے سے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کو width equal to device dash width initial scale. 1 منٹ میں اس کو تھوڑا آگے کر دوں. یہ دیکھیں انیشیل ڈیش اسکیل ایکول ٹو 1.0. یہ ساری, اور یہ پیچھے لکھا ہوا ہے ویو پورٹ. یہ سارا کوڈ جو ہے یہ ہمارے HTML پیج کو اچھا رسپانسو بنانے کے لیے ہے, لیکن کئی جگہوں پہ کئی ڈیوائسز پہ ہماری یہ اتنا اچھا رسپانسو نہیں رہتا. تو اس کو کیسے کریں گے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. فی الحال میں یہاں پہ نیچے آ رہا ہوں, اور میں نے یہاں پہ آ کے سیو ایک بٹن سیو کر دیا. ٹھیک ہے جی. ایک بار ایسے کرتے ہیں کہ میں ویب پیج جو بنا ہے میں اس کو کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس پیج بنا ہے, میں نے اس کو ڈبل کلک اور یہ ہمارے پاس پیج آ گیا. یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں, میں تھوڑا قریب کر دوں. یہ ہے لکھا ہوا ہے ویب ڈیولپمنٹ کورس. یہ وہی ہے جو ہم نے ٹائٹل میں دیا تھا, اور یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, اور میں اس کو واپس لاتا ہوں, اس کو بھی واپس کرتا ہوں. یہاں پہ میں ایک سمپل سا ایک لفظ لکھتا ہوں. مثلا میں نے لکھا ویب ڈیولپمنٹ کورس. ٹھیک ہے جی. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا, آسانی رہے گی. میں نے ایک لفظ لکھا, ایک بار وہاں پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں. سوری یہ نہیں, یہاں پہ یہ میں آیا اور یہاں پہ ریفریش کیا, کی بورڈ سے بٹن پریس کیا F5 کا, تو میں نے ریفریش کر دیا. یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گئے. میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں یہاں پہ ایک ٹیگ لگا دیتا ہوں, بلکہ ٹیگ میں یہاں پہ نہیں, ابھی فی الحال نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نا. میں نیچے آتا ہوں, یہاں پہ میں ایک ٹیگ لگاتا ہوں پری کا میں نے ٹیگ لگایا, اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پری کا ٹیگ لگ گیا. پری کا ٹیگ اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم جو بھی ٹیکسٹ لکھیں گے وہ جیسے لکھیں گے ایز اٹ از وہاں پہ ہمیں شو ہونی چاہیے ویب پیج پہ.
تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایک اس کی ان بلٹ ٹیکسٹ ہوتی ہے وہ ہم لگاتے ہیں یہاں پہ LOREM، اور میں نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے میں وہ کتنے حروف کی یا کتنے الفاظ کی ہو یا کتنی بار آئے اس کے لیے میں اسٹیرک لگاؤں گا، اور میں مثلا لکھ دیتا ہوں 20، تو 20 الفاظ کی لورم کی ایک ڈمی ٹیکسٹ ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ میں نے یہ کیا، ہوئے یہ تو کافی زیادہ ہے، لیکن چلیں میں تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں تو آپ کو ایک آئیڈیا سا ہو جائے گا۔ یہ ہے میں 20 جملے آئے ہیں، الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ میں ان کو ایسے کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ آ کے ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں، زوم ان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے جی، یہاں پہ آ گئی۔ میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، یہ ہمارے پاس پہلے تھی، اور یہ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک بار آپ کو سارا یہ دکھا دیا، یہ سارا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے زیادہ کام اس پہ نہیں کرنا، یہ تو ہے ویب پیج کے لیے، سوری HTML کے اندر ہم نے کام کیا۔ اصل آج کا جو ٹاپک ہے وہ CSS کا ہے۔ تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دے دوں، وہ یہ ہے کہ CSS جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ کن کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کو ہم CSS سے بنتا کیا ہے؟ CSS سے بنتا ہے کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ، ٹھیک ہے؟ اور یہ کن کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہم کہاں پہ ان کو یوز کرتے ہیں؟ میں ایک بار آپ کو ویب پیج پہ بھی دکھا دوں کہ یہاں پہ یہ شو کیسے ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آئی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو CSS کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ تو CSS ہوتی ہے بنیادی طور پہ 2 کاموں کے لیے، 2 میجر کام ہوتے ہیں اس کے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پیج کو اور ہمارے جتنے بھی اس کے اندر کنٹرولز ہیں، جیسے بٹن ہے، ہمارا کوئی باکس ہے، ہمارا کوئی سرکل ہے، یا کچھ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، پرکشش بنانے کے لیے، اٹریکٹیو ہو، ٹھیک ہے؟ تو اٹریکٹیو ویب پیج بنانے کے لیے ہم CSS کا یوز کرتے ہیں، اور اسی کی آگے چل کے ایڈوانس فارم جو آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بوٹ اسٹریپ۔ انشاءاللہ اس سیریز کے بعد میں اس کو بھی شروع کروں گا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ CSS کے 2 ہی بڑے کام ہوتے ہیں، ایک ہمارے پیج کو اور ہمارے کنٹرولز کو خوبصورت بنانا، اور دوسرا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی باکس بنایا یا کوئی ویسے ٹیکسٹ لکھی، بٹن بنایا، کچھ بھی ہے، اس کو کسی خاص جگہ پہ ہم رکھ سکتے ہیں، الائنمنٹ اچھی کر سکتے ہیں۔ اب کیسے؟ دیکھیں، HTML کے اندر ہم کسی بھی چیز کو جب الائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں، لیفٹ، سینٹر اور رائٹ، 3 آپشنز ہیں۔ ہم کسی بھی باکس کو، کسی بھی ٹیکسٹ کو، آبجیکٹ کو ہم یا تو لیفٹ رکھ سکتے ہیں، یا سینٹر میں رکھ سکتے ہیں، یا پیج کے رائٹ سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں۔ CSS میں اس سے بھی زیادہ ہمیں سہولت ملتی ہے کہ ہم مثلا لیفٹ اور سینٹر کا جو پوائنٹ ہے ان کے درمیان میں کسی جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم CSS کا یوز کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ویب پیج کو رسپانسو بنا دیتے ہیں، رسپانسو کیسے ہوگا وہ ہم بعد میں آگے چل کے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اگر ہم اس کو رسپانسو بناتے ہیں تو وہ رسپانسو بنانے کے بعد جس جگہ پہ ہم نے اس باکس کو وغیرہ کو رکھا ہوگا وہ وہیں پہ نظر آئے گا، چاہے آپ ڈیسک ٹاپ PC یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں، یا اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ کو وہ باکس وہیں پہ ملے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے بہت زیادہ اس میں کوئی مسئلہ آ بھی جاتا ہے، اسکرین بہت چھوٹی ہو گئی ہے یا بہت بڑی ہو گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں سکرول کرنا پڑے گا، تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ وہ ہمارے اس پیج پر جہاں پہ ہم نے اسے رکھا ہے وہ ان کی بریکٹس جو لیفٹ اور رائٹ کی جو لمٹس ہیں ان سے باہر نہیں جائے گا۔ ہاں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اوپر نیچے کے لیے ہم اس کو سکرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ CSS کا کام ہے، اور اس کی ایڈوانس شکل ہوتی ہے بوٹ اسٹریپ، تو وہاں پہ جا کے ہم اس کو زیادہ اچھا رسپانسو بنا سکتے ہیں۔
تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ ہم سی ایس ایس کو کیسے لیں گے. اچھا, سی ایس ایس کو لکھنے کے 3 طریقے ہیں, بلکہ 3 ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہم اب ایچ ٹی ایم ایل کا پیج لگا رہے ہیں, تو اسی ایچ ٹی ایم ایل کے اندر اوپر یہاں پہ ہیڈ کے بعد یا ہیڈ کے ساتھ اندر ہی, ہیڈ کے اندر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, ہیڈ کے باہر یہاں پہ انٹر کر کے یہاں پہ نیچے کر لیں تو ہم یہاں پہ بھی ایک سی ایس ایس لکھ سکتے ہیں. اور وہ سی ایس ایس کس مقصد کے لیے ہوگی؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ اس پیج کے اندر جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے, ایکٹیو پیج ہے, اس کے اندر کہیں پہ بھی ہماری جو سی ایس ایس کی انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ یہاں پہ اپلائی ہو جائیں اور بہترین طریقے سے کام کریں گی انشاءاللہ. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً میں نے یہ باڈی لکھی, میں نے اس میں اسپیس دی اور یہاں پہ میں سی ایس ایس لکھ دیتا ہوں ایک ہی لائن میں. مطلب کہ اس کا جو بھی سینٹیکس ہے, جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا, وہ ہم اس ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ وہ بھی بہترین کام کرے گا, زبردست طریقے سے کام کرے گا, کوئی اس میں ایرر نہیں آئے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک الگ سے بالکل سیپریٹ فائل بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم جب کوڈ لکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم اسی ایچ ٹی ایم ایل فائل پہ اپلائی کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ بہترین کام کرتا ہے. تو ہر نئے آدمی کے ذہن میں ایک دم سے سوال آئے گا کہ بھائی جب 3 یا 4 طریقوں سے ہم کام کرتے ہیں اور تینوں چاروں میں کوڈ بھی ایک ہی ہوتا ہے, کام بھی بہترین کرتا ہے, اس میں کوئی ایرر بھی نہیں آتا, تو 3-4 طریقوں سے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کوئی ایک طریقہ پکڑ لیں. تو اب ان کا میں فرق آپ کو بتا دوں. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو اس ایریے میں ہم لکھیں گے وہ سی ایس ایس ہوگی اس پورے پیج کے لیے. پورے پیج پہ کہیں پہ بھی ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو وہ ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اسے چاہیں کہ وہ کسی دوسرے ہمارے پیج پہ اپلائی ہو جائے, اسی طرح کے ایچ ٹی ایم ایل کا کوئی اور ہم نے پیج بنایا, تو وہ سی ایس ایس وہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. ایک چیز. دوسری, میں نے آپ کو بتایا کہ باڈی کے اندر ہم یہاں پہ ایک لائن میں کچھ سی ایس ایس لکھ دیتے ہیں, کام یہ بھی بالکل ٹھیک ہی کرے گی, ویسے ہی جیسے پہلے لکھی تھی ویسے ہی کام کرے گی. لیکن اس کا کیا فرق ہوگا؟ یہ پورے پیج کے لیے نہیں ہوگی, یہ ہوگی صرف اس ایک ٹیگ کے لیے جس کے اندر ہم نے یہ ایک لائن میں لکھ دی. مثلاً باڈی کے اندر لکھی ہے تو یہ صرف باڈی کے لیے ہی ہوگی, باڈی کا جو ٹیگ ہے اسی کے لیے ہوگی, اور کہیں پہ بھی پورے پیج پر یا کسی دوسرے پیج پر اپلائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک سیپریٹ فائل بناتے ہیں, بالکل الگ سی ایس ایس کی فائل ہوگی, اور اس کو ہم اس پیج پہ اپلائی کرتے ہیں. جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک کام کرتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہم ایک کمپلیٹ سیپریٹ فائل بنا رہے ہیں نا, تو وہ ہم چاہے اس ایچ ٹی ایم ایل پہ اپلائی کریں اور چاہے ہم کسی اور ایچ ٹی ایم ایل پیج پہ اپلائی کرنا چاہیں, ہم کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے اپلائی ہوگا میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ کو تینوں طریقوں سے سی ایس ایس کو لکھنے کے فرق کا پتہ چل گیا. تو اس کو آپ اپلائی کریں, اس کی پریکٹس کریں, تو انشاءاللہ آپ کو فرق بھی معلوم ہونے شروع ہو جائیں گے. میں نئی فائل کھولتا ہوں سی ایس ایس لکھنے کے لیے. تو میں نے کیا کیا, کنٹرول این سے نئی فائل کھول لی, ٹھیک ہے نا, اور اس کو میں نے کنٹرول ایس سے سیو کیا, اور یہیں پہ آیا جہاں پہ میرے پاس پہلی فائل تھی. یہاں پہ میں نام کچھ بھی رکھ سکتا ہوں, انڈیکس بھی رکھ سکتا ہوں, سٹائل بھی رکھ سکتا ہوں, ایس ٹی بھی رکھ سکتا ہوں, یا کچھ بھی رکھ سکتا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے نام کیا رکھا ہے. آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نام رکھ لیں. میں نے رکھا STYLE ڈاٹ, یہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ فل سٹاپ لگانا ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے CSS. یہ لازمی ہے. جیسے ہم نے انڈیکس لکھا تھا اور HTML لکھا تھا, بالکل اسی طرح یہاں پہ ہم نے نام رکھنا ہے, اس کے بعد فل سٹاپ, اور اس کے بعد CSS لکھنا ہے. جب ہم نے یہ لکھ لیا تو اس کے بعد ہم اس کو جیسے ہی اوکے کریں گے یا سیو کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. میں نے اس کو تبدیلی آ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ پہ ہمارے پاس اسٹائل ڈاٹ CSS لکھا آ رہا ہے. اب یہاں پہ ہم
سٹارٹ کرتے ہیں اپنے CSS کے کوڈ کو. سب سے پہلا کام میں نے لکھا اسٹیرک کرلی بریکٹ اسٹارٹ کی, انٹر کر دیا. میں ابھی لکھ رہا ہوں اور ابھی میں ایک ایک لائن آپ کو سمجھاؤں گا. میں نے لکھا مارجن اور کالن, اس کے بعد 0 px اور سیمی کالن اور انٹر. پھر میں نے لکھا پیڈنگ اور پیڈنگ کے بعد کالن اور پھر 0 px لکھ کے یہ کر دیا. سوری, یہاں پہ میں نے کالن لگانا تھا. جی ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں میں نے لکھا ہے اسٹیرک کرلی بریکٹ مارجن اور یہ ساری چیزیں سامنے. اب یہ میں نے کس لیے لکھا اور اس کی ایک ایک لائن کا مطلب کیا ہے. جب ہم لکھتے ہیں اسٹیرک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو HTML کی فائل جس کے ساتھ ہم اس کو جس پہ ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ٹیگز ہیں ان سب پہ یہ اپلائی ہو جائے جو کچھ ہم ان کرلی بریکٹس کے اندر لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اسٹیرک کے لکھنے سے ہماری HTML کی فائل کے اندر کے تمام ٹیگز اس نے اٹھا لیے, اپنے اندر سیو کر لیے. اس کے بعد ہم نے کرلی بریکٹ لگائی, یہ باڈی ہے, اور کرلی بریکٹ اوپن اور کلوز. اس باڈی کے اندر ہم جو کچھ لکھیں گے وہ ہمارا کوڈ یا سینٹیکس اپلائی ہو سکتا ہے. نیچے میں نے لکھا ہے مارجن. مارجن کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا میں آپ کو اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایریا جتنا بھی ہے یہ ہمارا کوڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کے اندر لکھ رہے ہیں, ہم اس سے باہر نہیں جا رہے, لیکن سکرین تو ہماری پیچھے بھی ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایریا ہے جس کی جو بالکل میکسیمم لیفٹ سائڈ پہ آیا ہوا ہے, یہاں سے ہمارا کوڈ شروع ہوا, اور یہ جو ایریا خالی پڑا ہوا ہے جہاں پہ ہمارا کوڈ نہیں جا سکتا یا ہم کچھ لکھ نہیں سکتے, اس ایریے کو ہم کہیں گے مارجن. بات سمجھ آئی؟ اب اس کو میں جب ویب پیج پہ اپلائی کروں گا تو اس کو میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو بھی سکرین ہوگی, LCD ہے, آپ کا موبائل کی سکرین ہے, کچھ بھی ہے, اس میں ہمارا ویب براؤزر جب اوپن ہوتا ہے تو وہ بالکل کونوں پہ ٹچ ہوا ہوتا ہے, اوپر سے, ٹاپ سے, لیفٹ سے, رائٹ سے, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ہمارا جو جتنے بھی ٹیگز ہیں یا جو بھی کام ہے وہ بالکل 0 px ہو جائے. مطلب چاروں طرف سے وہ 0 کرے, مارجن کو یعنی ختم کر دے, اور یہ جو ایریا ہے یہ مارجن ہمارا یہ ختم ہو جائے, اور ہماری جو بھی ٹیکسٹ ہے یا جو بھی ٹیگ ہے وہ بالکل ادھر کونے پہ آ جائے, بالکل دیوار کے ساتھ لگ جائے. اور کہاں لگ جائے؟ ٹاپ, یہ اوپر ٹاپ کی طرف اور لیفٹ سائڈ پہ, دونوں طرف سے میکسیمم ہو جائے. اسی طرح نیچے ہے پیڈنگ. تو پیڈنگ کا کام کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی باکس وغیرہ لگایا ہے تو اس باکس کو تو یہ ادھر کونے میں لے جائے گا لیفٹ پہ اور اوپر ٹاپ پہ, لیکن اگر ہم نے اس باکس کے اندر کوئی ٹیکسٹ وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ اس باکس کے اندر رہتے ہوئے بالکل کونے پہ چپک جائے, لیفٹ پہ اور ٹاپ پہ. تو میں نے اس کو سیو کیا اور میں یہاں پہ آیا اور میں اس کو آ کے ایک بار ریفریش کرتا ہوں تو کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو قریب ہو تو نظر آئے. جی سوری. تو ابھی تک اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کو یہ جان بوجھ کے میں نے کیا, کیونکہ ہر نئے آدمی نیا جو کام سٹارٹ کرتا ہے اس سے یہ مسائل ہوتے ہیں, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی, غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہم سے کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ فائل بنائی ہے CSS کی اور یہ فائل بنائی ہے HTML کی, لیکن ان کو آپس میں جوڑا نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں میں کہوں کہ ان کو آپس میں لنک نہیں کیا آپس میں. تو جب ایسا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے HTML کو پتہ ہی نہیں چلنا بھائی میری CSS کون سی, اور CSS کو یہ نہیں پتہ چلنا بھائی میں نے کس HTML پہ اپلائی ہونا ہے. تو میں یہاں پہ آتا ہوں, واپس آیا اور یہاں پہ آ کے یہ جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ آ کے اس کے بعد انٹر کیا, 2-3 دفعہ کر لیا تاکہ تھوڑا سا گیپ بن جائے. یہاں پہ میں لکھوں گا لنک. ٹھیک ہے.
اور REL ایکول ٹو، اور یہ میں نے آگے انورٹڈ کاما آ گیا، میں نے اسپیس دی اور یہاں پہ میں لکھوں گا حریف HREF ایکول ٹو، اور یہ میں نے لگا دیا. اس کے بعد میں لکھوں گا ٹائپ TYPE ٹائپ ایکول ٹو اور انورٹڈ کاماس اور بریکٹ کلوز، سوری یہ بریکٹ کلوز، ٹھیک ہے. تو اب میں نے یہ لگا دیا، لنک کر دی، لنک کا کوڈ میں نے لگا دیا. اب میں نے اس کو ایک ایک سٹیپ پہ بتانا ہے کہ تمہاری ریلیشن کیا ہے، ریلیشن کیا چیز ہے، یہ REL کیا چیز ہے. تو میں نے لکھنا ہے اسٹائل شیٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ حریف یعنی وہ لنک والی فائل کون سی ہے اس کا نام لکھنا ہے. تو میں نے لکھا style.css، یہ لکھ دیا، اس کو پتہ چل گیا. اب میں نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ جو لنک کی گئی ہے فائل اس کی ٹائپ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے text/CSS، یہاں پہ میں نے اس کو سیو کر دیا، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ سیو کیا، میں واپس آیا اور اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں. تو آپ ذرا دھیان دیجیے گا، چینج آئی. ہمارا جو لارم کا تھا وہ چونکہ پیراگراف کا ٹیگ لگا ہوا ہے اس لیے وہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی آئی ہے، لیکن جو نارمل ٹیکسٹ لکھی ہوئی تھی اس پہ کسی قسم کا کوئی ٹیگ نہیں تھا، وہ بالکل ٹاپ لیفٹ پہ چلی گئی، اوپر دیکھیں بالکل ٹچ ہو گئی ہے، لیکن ٹاپ سے تھوڑا سا ابھی بھی مارجن ہے. ٹاپ سے وہ مارجن اس ویب براؤزر کا بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، معمولی سا مارجن ہوتا ہے، وہ رہے گا. ہم اب اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری CSS کی فائل لنک ہو چکی ہے. میں واپس آتا ہوں یہاں پہ اور بلکہ میں اسی میں رہتا ہوں. تو یہاں اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ میں نے کیا کیا، یہ جو میرے پاس لکھا ہوا ہے نا ویب ڈیولپمنٹ، میں اس کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہوں. تو تبدیلی لانے کے لیے CSS کے ذریعے ہم یہاں پہ ایک باکس بنائیں گے، ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ڈبہ بنا دیں گے. تو یہاں پہ ہم ایک ڈبہ بنائیں گے اور اس ڈبے کے اندر یہ ویب ڈیولپمنٹ لکھا ہوگا. تو وہ ڈبہ کیسے بنے گا، اس کے لیے ٹیگ ہے ہمارے پاس ڈیو، ٹھیک ہے. یہ میں نے کیا اور یہاں سے میں نے کٹ کیا، یہاں پہ میں آیا اور میں نے اس کو لگا دیا، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ آ گیا، بلکہ اس کو میں تھوڑا لائن کر دیتا ہوں. یہ جی، تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈیو لگا کے اس ٹیکسٹ کو میں نے ڈیو کے ایک باکس کے اندر سیٹ کر دیا ہے. اب CSS کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارا ٹیگ کون سا ہے جس کو ہم جو بھی اسٹائلنگ کرنا چاہیں وہ ہم کر سکیں. تو اس کے لیے یہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہم لگائیں گے، ایک ہے ID اور دوسرا ہے کلاس. تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آگے چل کے آپ کو کنفیوژن نہ ہو. میں بار بار ان چیزوں کو آگے جا کے دہراؤں گا نہیں، چونکہ پہلی کلاس ہے تو میں ہر چیز کو بالکل آسان الفاظ میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں پہ دو چیزیں چلیں گی، ایک ہے ID اور دوسری ہے کلاس. ID کا کام ہے کہ ہم جب بھی یوز کریں گے تو وہ ٹوٹل ایک دفعہ ہمارے اس کوڈ میں یوز ہوگی. کلاس جو ہے وہ ہم بار بار یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں کیسے، اس کی آسان سی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ID وہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ یوز کرتے ہیں، اور ID ہر آئٹم کی، ہر ایک چیز کی الگ اور اپنی ایک منفرد ہوتی ہے اور وہ اسی کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کا شناختی کارڈ ہے تو شناختی کارڈ کی ایک ID ہوتی ہے، شناختی کارڈ کا ایک نمبر ہوتا ہے، وہ نمبر صرف آپ کے لیے ہے. دنیا کا کوئی اور آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کا وہ نمبر سیم ہو آپ کے ساتھ. یہ آپ کی شناخت ہے، پہچان ہے. تو یہ جو ID ہے
یہ صرف آپ کے لیے ہے. تو یہاں پہ بھی ہم جب آئی ڈی دیں گے تو وہ ایک اسپیسیفک کسی کوڈ کو پریزنٹ کر رہی ہوگی, کسی ٹیگ کو پریزنٹ کر رہی ہوگی, تو وہ صرف اسی کے لیے ہوگی, وہ بار بار یوز نہیں ہو سکتی. لیکن کلاس کیا ہوتی ہے؟ کلاس ہم بار بار یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ شناختی کارڈ کی آئی ڈی تو آپ کے لیے ہے, لیکن آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس میں 6 آدمی رہتے ہیں, 6 افراد ہیں اس گھر کے, تو ہر ایک کی آئی ڈی تو اپنی ہے, ہر ایک کا شناختی کارڈ اپنا ہے, لیکن وہ گھر آپ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی اگر آپ سے آپ کی شناخت پوچھے گا تو آپ اس کو آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے, اس کا نمبر وہ دیکھے گا اور وہ آپ کی شناخت کر لے گا. اور اگر کہے گا کہ بھائی ہر ایک فرد سے پوچھے بھائی آپ کا گھر کون سا ہے, تو وہ سبھی ایک ہی گھر کی طرف کہیں گے کہ یہ ہمارا گھر ہے. یعنی وہ ایک گھر آپ سب کے لیے 6 افراد کے لیے, لیکن آئی ڈی ہر 6 افراد کی الگ الگ ہوگی. میرے خیال میں بات کو سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں گا, لیکن اگر آپ کو پھر بھی کنفیوژن ہو تو آگے چل کے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی, یا کوئی مسئلہ ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے لکھا آئی ڈی ایکول ٹو, اور آئی ڈی کا کوئی نام ہوگا. مثلا میں یہاں پہ کوئی لمبا نام بھی لکھ سکتا ہوں, چھوٹا سا ایک الفابیٹ بھی ڈال سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہاں پہ کیا کیا, مثلا میں ایچ لکھ دیتا ہوں, ہیڈنگ. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک آئی ڈی بنا دی اور اس کا نام ہے ایچ. میں واپس آیا CSS میں اور یہاں پہ آ کے میں نے انٹر کیا. تو یاد رکھیں جب بھی ہم آئی ڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہیش لگا کے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم کلاس کو سٹارٹ کریں گے تو فل سٹاپ یا ڈاٹ سے سٹارٹ کریں گے. یہ پہچان ہے, دیکھنے والا کوڈر ایک دم سے سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ جو ہیش لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں یہ پریزنٹ کر رہا ہے کسی آئی ڈی کو, اور فل سٹاپ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ کر رہا ہے کسی بھی کلاس کو. میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ میں نے ہیش لگانے کے بعد اس آئی ڈی کا نام لکھنا ہے جس کو میں کوئی ڈیکوریٹ کرنا چاہتا ہوں یا جس میں اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہوں. تو میں نے آئی ڈی رکھی تھی ایچ, یہاں پہ میں نے ایچ لکھا اور وہی باڈی بنائی, یعنی کرلی بریکٹ سٹارٹ کیے اور انٹر کر دیا. ٹھیک ہے؟ اب پہلا کام میں کرتا ہوں, میں کیا کروں گا, میں نے جو ہیڈنگ لکھی ہے ویب ڈیولپمنٹ, اس کا میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں COLOR. ٹھیک ہے؟ کالن میں نے لگایا اور اس کے بعد میں کلر کوئی بھی دے سکتا ہوں. مثلا میں نے ORANGE. ٹھیک ہے؟ اورنج میں نے کیا اور یہاں پہ میں نے سیمی کالن لگا دیا. ٹھیک ہے؟ اور اگر میں اسی کے اوپر دوبارہ آؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو کلر مل رہا ہے. آپ یہاں سے سلائڈر سے کلر چینج کر سکتے ہیں, یہاں پہ یہ پوائنٹر ہے اس سے بھی چینج کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کو RAB یہ بھی ایک کوڈ مل رہا ہے. سوری RAB نہیں, RGB. یہ جی بیچ میں سے نیچے ہو گیا, تھوڑا صحیح نہیں ہے. تو یہ RGB یعنی ریڈ, گرین اور بلو, تو یہ ان کا کوڈ ہے. اگر آپ RGB لکھ کے نا یہاں پہ تو یہ کوڈ لگائیں تو بھی آپ کا کام چل جائے گا. اور اگر آپ نے ویب کلر کوڈ لگانا ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن فی الحال آپ یہاں تک اپنے آپ کو فوکس رکھیں. میں نے اورنج لکھا اور ایک بار جا کے چیک کرتے ہیں. میں نے یہاں پہ آ کے اس کو ایک بار F5 پریس کیا اور ریفریش ہوا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ویب ڈیولپمنٹ کورس, یہ جو ایک لفظ یا ایک جملہ میں نے لکھا, اس کو میں نے کلر دے کے چینج کر لیا. میں اینڈ پہ ہوں, میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آ کے میں کیا کرتا ہوں, مثلا میں لکھتا ہوں ٹیکسٹ اور بلکہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں فونٹ. یہ فونٹ لکھا اور نیچے آ گیا سائز. تو میں نے اس کو یہ کیا اور یہاں پہ اب میں مختلف طریقوں سے سائز لکھ سکتا ہوں, پرسنٹیج میں بھی اور پکسل میں بھی. مثلا میں نے یہاں لکھا 25px. ٹھیک ہے؟ یعنی 25 پکسل کا فونٹ ہمیں دے دے, یعنی سائز دے دے. میں یہاں پہ واپس آیا اور میں نے F5 کیا تو آپ دیکھیں ایک دم سے وہ بڑا ہو گیا.
بالکل ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ نیچے آتا ہوں, یہاں پہ آتا ہوں, اور یہاں پہ آ کے میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے مارجن دیا تھا, پیڈنگ دی تھی, یہ بالکل زیرو ہے. زیرو ہونے سے کیا ہوا, یہ بالکل اس کونے پہ چپک گیا ہے. میں اس کو تھوڑا سا آگے لانا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا اوپر سے مارجن بھی دینا چاہتا ہوں. ٹھیک, تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا, میں نے لکھا مارجن, اور دیکھیں یہ اوپر سے آ گیا ٹاپ. میں نے لکھا میں ٹاپ سے کتنا مارجن دینا چاہتا ہوں, مثلا میں نے لکھا 30 پکسل, اور یہ میں نے کر دیا. ٹھیک ہے, اور میں پھر مارجن لیتا ہوں GIN, اور یہ میں نے لکھا, سوری یہ میں نے ڈیش لگائی, اور میں لیفٹ پہ چلا جاتا ہوں یہ, اور یہاں سے میں نے لکھا 150 px. آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہاں پہ واپس آتا ہوں اور ایک بار آپ کو دکھاتا ہوں رزلٹ کیا آیا. میں نے ٹاپ سے بھی مارجن دیا ہے یعنی اوپر سے نیچے ہو جائے, اور لیفٹ سائڈ سے مارجن دیا ہے کہ 150 پکسل لیفٹ سے رائٹ کی طرف چلے. میں نے F5 پریس کیا, تو اب آپ دیکھیں ایک دم سے اوپر سے بھی فاصلہ آ گیا اور نیچے سے بھی فاصلہ آ گیا. اب ہم اس کو کسی بھی ڈیوائس پہ کھولیں, کچھ بھی کریں, یہ یہیں پہ رہے گا. لیکن ابھی بھی خیر فل رسپانسو نہیں ہوا. رسپانسو خیر ابھی میں نے کیا ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک اس نے پوزیشن لے لی ہے. CSS کے اندر پوزیشننگ بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ پوزیشننگ کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور ان کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے. اب چونکہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا, یہاں پہ میں نے رکھا ہے ڈیو. ٹھیک ہے نا, تو ڈیو جو ہے ایک میں نے آپ کو کہا ہے باکس کی شکل میں ہوتا ہے, لیکن ہمیں تو یہاں باکس نظر نہیں آ رہا. تو اس باکس کو شو کروانے کے لیے میں یہاں پہ آتا ہوں, میں یہاں پہ لکھتا ہوں BACK, اور یہاں پہ آ گیا بیک گراؤنڈ کلر. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ میں کوئی کلر دے دیتا ہوں, کون سا دوں, چلے یہ لے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آ گیا کلر. نہیں یہ تو اوپر والے کے ساتھ میچ ہو جائے گا, سمجھ ہی کوئی نہیں آنی. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بلیک. ٹیکسٹ کا کلر ہمارا بلیک ہوگا تو اس پہ کچھ نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ میں آ کے ایک بار ریفریش کرتا ہوں, اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو میں نے جیسے ہی F5 پریس کیا, تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہماری ٹیکسٹ تھی اس کے پیچھے ایک کلر آ گیا. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ آیا اور میں ایسے کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں اس کا ایک بارڈر بھی لگا دیتا ہوں, BORDER بارڈر. میں نے سیمی کالن کالن لگا دیا تو یہ بارڈر چاروں طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے نا, میں اس کو کر دیتا ہوں 3px اور میں نے سیمی کالن لگا دیا. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ ہمارے اس جو ڈیو ہے اس کے چاروں طرف پہ بارڈر لگے گا 3px کا. لیکن ایک اور چیز ہے, ایک منٹ میں آپ کو ایک بار دکھا دوں. میں یہاں پہ آیا ہوں اور F5 کیا تو ہمیں بارڈر تو لگا لیکن ہمیں نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بارڈر لگایا ہے, اس کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی بارڈر کے اندر جو آپ لائن اپلائی کر رہے ہیں وہ لائن اس کی ٹائپ کیا ہوگی, اس کا کلر کیا ہوگا. تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں سالڈ, اس کی ٹائپ میں نے لکھ دی اور اس کا کلر میں نے کر دیا, کون سا کروں, ریڈ کر دیتا ہوں. اب 3 پکسل کا بارڈر لگے, ٹائپ اس کی سالڈ ہو یعنی بالکل سمپل لائن ہو, اور ریڈ کلر ہو. میں ایک بار چیک کرتا ہوں, F5 پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بارڈر بھی لگ گیا. اب ایک اور چیز کہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ بالکل ٹچ ہو رہا ہے اور مجھے اتنا لمبا باکس نہیں چاہیے. میں واپس آتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. میں یہاں پہ آ کے لکھتا ہوں WIDTH اور میں نے کالن لگایا اور ایسے کرتا ہوں کہ میں اس کی وڈتھ لگا دیتا ہوں 200 px اور میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ آیا اور میں نے F5 پریس کیا. اوئے یہ تو چھوٹ ہو گیا, 200 نہیں کرتا, میں یہاں پہ 250 کر کے دیکھتا ہوں. ابھی بھی نہیں ٹھیک. میں یہاں پہ آ کے 70 کر دیتا ہوں, 270 پکسل. ہاں اب ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں
ہمارے پاس تھوڑی خوبصورتی آ گئی نا. ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں 20 لکھ دیتا ہوں. مارجن ٹاپ کا جو ہے وہ نے 20 کیا اور F5 کیا تو یہ اب کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اب میں ایک اور کام کرتا ہوں. دیکھیں میں نے ساری چیزیں وہی لکھی, سارا کچھ وہی کیا, لیکن یہاں پہ آ کے میں نے ایک چینج کی. میں نے یہاں پہ لکھ دیا LEFT. ٹھیک ہے, بارڈر کے ساتھ میں نے لیفٹ لکھ دیا, باقی چیزیں میں نے وہی رہنے دیں. اور میں یہاں پہ آیا تو F5 پریس کرتا ہوں تو دیکھیں بارڈر آیا, لیکن صرف لیفٹ سائڈ پہ آیا ہے. میں اس کو یہاں سے میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں نے پھر پیسٹ کیا اور پھر پیسٹ اور پھر پیسٹ. ٹھیک ہے نا جی. اس کو میں کر دیتا ہوں, کیا کروں, اس کو میں بلو کر دیتا ہوں. بلو میں نے کر دیا اور یہاں پہ نیچے میں آیا تو اس کو میں کر دیتا ہوں گرین. گرین, بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ میں آیا تو یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں, کون سا ڈارک میں کون سا کروں, یہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کر دیا, لیکن یہاں پہ میں نے لیفٹ ہی رکھا ہوا ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں, کون سا کروں, ٹاپ کر دیا. یہاں پہ میں آیا تو یہاں پہ RIGHT کر دیا اور نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ آ کے میں باٹم, ٹھیک ہے نا, اوپر آ گیا, میں نے باٹم کر دیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اینڈ پہ گیا, سیو کیا. ٹھیک ہے, اب اس کوڈ کو میں نے لگا تو دیا. اب ایک بار چیک کرتے ہیں کیا ہوا. میں نے F5 پریس کیا تو اب آپ دیکھیں چاروں طرف ہمارے پاس بارڈر بھی لگ گیا اور ہر ایک کا کلر بھی الگ ہے. ہم ٹائپ بھی الگ الگ کر سکتے ہیں, ڈیش, ڈاٹ وغیرہ وغیرہ, اور اسی طرح اس کی موٹائی کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. بہرحال تو آگے چل کے دیکھیں گے. میں یہاں پہ وڈتھ کے نیچے انٹر کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں HEIGHT کالن, اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں, کیا لکھوں 150 لکھ دیتا ہوں PX. ٹھیک ہے جی, 150 پکسل کی ہائٹ ہو ہمارے اس ڈیو باکس کی. میں یہاں پہ آیا اور F5 پریس کیا, ہوئے. بہرحال ٹھیک ہے, چلے گا. ایک بار ایسے کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ کیا کروں, یہاں پہ 90 کر دیتا ہوں. یہ اب ٹھیک ہے. اب یہ میں نے کیوں کیا ہے, یہ اس لیے کیا ہے کہ تھوڑا سا گیپ آ جائے. ٹھیک ہے نا, وہ جو گیپ ہوگا اس کے اندر ٹیکسٹ کو ہم کیسے الائن کریں گے. میں یہاں پہ واپس آتا ہوں اور میں انٹر کرتا ہوں, ابھی انٹر کیا تو یہاں پہ میں کیا کروں گا, الائنمنٹ کروں گا. کیسے, میں نے لکھا فونٹ میں الائنمنٹ نہیں ہے, یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹیکسٹ. یہ میں نے لکھا ٹیکسٹ کے اندر کیا الائنمنٹ ہے, بالکل ہے. یہ میں نے انٹر کیا ٹیکسٹ لائن اور میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اینڈ. یہ میں نے کر دیا. ٹھیک ہے, سیو کیا. تو میں ایک بار چیک کرتا ہوں. دیکھیں اب جو ٹیکسٹ ہے ہماری بالکل لیفٹ سائڈ پہ کنیکٹڈ ہے, ٹچ ہوئی ہے. میں نے F5 کیا تو اب رائٹ سائڈ پہ کنیکٹ ہو گئی ہے. مطلب کہ ہمارا بارڈر مثلاً اب میں یہاں پہ آ کے میں اس کی وڈتھ کو میں بڑھا دیتا ہوں, یہاں پہ 320 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ آ کے جیسے میں F5 کروں گا تو پورے باکس کی وڈتھ بڑھ جائے گی. پہلے 290 تھی اور اب ہو جائے گی 320. لیکن ٹیکسٹ کو کیا ہوگا, دیکھیں آپ, چپک گئی, اس کے ساتھ ہی چلی. کیوں, ہم نے اس کو الائن کیا ہوا ہے اینڈ پہ, یعنی ہمارے ٹیکسٹ رائٹ سائڈ پہ کنیکٹڈ رہے, ہماری رائٹ سائڈ پہ چپک کے رہے. ٹھیک ہے, 320 کا دیا. میں اس کو واپس کرتا ہوں, میں اس کو یا چلیں ٹھیک ہے 320 ہی ٹھیک ہے, رہنے دیتے ہیں. اب یہاں پہ آ گیا, اس کو میں CENTER سینٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ میں F5 کرتا ہوں تو یہ پورے باکس کے بالکل سینٹر میں آ گیا ہے. آپ چاہے باکس کا سائز کم کریں, زیادہ کریں, جیسے بھی کریں, اس کو اٹھا کے لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ, جدھر مرضی لے جائیں. ٹیکسٹ نے اس باکس کے اندر ہی رہنا ہے اور اس کے اندر یہ سینٹر میں رہے گی.
میں واپس آتا ہوں اور اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے. میں اس کو کتنی کروں؟ 50 کر کے دیکھ لیتے ہیں. F5 بہتر ہے لیکن نہیں، میں 30 کرتا ہوں. یہ پہلی والی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اگلی چیز، سوری، میں واپس آتا ہوں. میری بس کچھ عادت بنی ہوئی ہے، کنٹرول ایس میں بار بار کرتا رہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ یہ غلط اپلائی ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے بارڈر لگایا ہوا ہے وہ بارڈر تھوڑا تھوڑا کونوں سے گول ہو جائے. میں لکھتا ہوں بارڈر اور یہ میں نیچے آیا اور یہاں پہ آ کے میں نے ریڈیس کیا کیا، 20px کر دیتا ہوں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے F5 کیا اور یہ تو زیادہ ہو گیا. نہیں، یہ میں نے 10 کیا. ہاں یہ بہتر ہے، اچھا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. اب یہ چاروں طرف سے ہو گیا. میں واپس آتا ہوں. میں نے یہاں پہ لکھا تھا بارڈر ریڈیس، اور یہاں پہ میں نے 10 پکسل جب کیا تو اس نے پورے باکس کے چاروں کونوں کو 10 پکسل گول کر دیا، ریڈیس کر دیا. اگر میں یہاں پہ آتا ہوں، میں نے یہاں پہ یہ ختم کر دیا ER-، اور میں یہاں پہ آ کے کرتا ہوں بارڈر ریڈیس. بارڈر میں ٹاپ پہ کر دیتا ہوں. نہیں، یہ ٹاپ تو دوسری چیز ہے. یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، کیا کروں؟ میں کر دیتا ہوں ٹاپ لیفٹ. ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے. ٹاپ لیفٹ ریڈیس، میں نے اس کو یہ کلک کیا اور یہ ٹاپ لیفٹ ریڈیس ہو گیا. اب 10 پکسل کا جو ہے وہ کہاں اپلائی ہوگا؟ اوپر والے بارڈر اور لیفٹ والے بارڈر پہ. میں نے F5 کیا تو باقی دیکھیں تینوں کونے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ٹاپ لیفٹ جو ہے وہ 10 پکسل ہمارا گول ہو گیا. میں یہاں سے آ کے میں یہاں پہ کیا کروں 200 نہیں، 25 پکسل کا میں نے ریڈیس دے دیا اور میں یہاں سے F5 کرتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں آ گیا. میں ایسے کرتا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک کاپی کرتا ہوں اور میں یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں، اور ٹاپ یہاں پہ میں کر دیتا ہوں RIGHT. ٹھیک ہے. رائٹ سائڈ پہ جو بارڈر ہے ٹاپ کا، ٹاپ رائٹ پہ، اس کو بھی بالکل اتنا ہی گول کر دو جتنا لیفٹ والے کو کیا. میں نے F5 کیا. تو اب آپ دیکھیں آگے چل کے میں انشاءاللہ کچھ CSS کے میں مزید طریقے بتاؤں گا جس سے آپ کسی بھی چیز کی شیپ چینج کرتے کرتے آپ اس کو پورا گول، دائرہ، الپس، ریکٹینگل، اسکیئر اور ٹرائنگل یا اور اس طرح کی بہت ساری شیپس، ہیگزاگون، اور اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس طرح کی بہت ساری شیپس آپ بنا سکتے ہیں سمپل کوڈز کے ذریعے. تو وہ کیسے ہوں گی وہ انشاءاللہ، ابھی تو چونکہ ایک انٹروڈکشن ہی ہے اس لیے میں آپ کو یہاں تک ہی محدود رکھ رہا ہوں. چھوٹا چھوٹا کوڈ اور آسانی سے جو سمجھ میں آ سکے وہی میں بتا رہا ہوں. تو یہاں تک میرے خیال میں کافی ہو گیا کام. آج کی کلاس ہے تو انٹروڈکٹری ہی کلاس تھی، لیکن میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا ہے، کلاس بھی ہماری لمبی ہو گئی ہے. اور یہ نیچے ہمارا یہ جو پری کا کوڈ ہے، اس کے اندر میں نے اصل میں اس کو ایک پیراگراف کے طور پہ لیا تھا اور اس پہ میں کچھ CSS بھی لگانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال میں نہیں لگا رہا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، مطلب کہ کلاس کافی لمبی ہو گئی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کیا ٹائم ہوا، یہ دیکھ لیں رات کے 11 بج گئے ہیں. تو ابھی تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے، ابھی میں نے اس کو کرنا یہ ہے کہ ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنا ہے، پھر اس کو میں نے ایڈٹ کرنا ہے، تیار کرنا ہے،
اور اس کے بعد اس کو مکمل طور پہ رینڈر وغیرہ کر کے اس کا تھم نیل بنا کے تو آپ کے لیے میں نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں محنت تو ہوگی، کوشش تو ہے میری. بس آپ سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ آپ براہ کرم اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں، کمنٹس بھی دے دیں، اور دوسرے جو سیریس لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. تو اگر آپ کی یہ فیس مجھے ملتی رہے گی اور مجھے حوصلہ ملتا رہے گا تو انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا. CSS پہ بناؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بوٹ اسٹریپ پہ بناؤں گا، پھر آگے چلتے چلتے جیسے جیسے وقت آتا ہے تو میں PHP پہ، MySQLi ڈیٹا بیس. مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری جو ہے نا ہماری ویب ڈیولپمنٹ، میں کوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچاؤں، ٹیکنیک کو، طریقے کو میں آپ تک پہنچاؤں. باقی آپ کی اپنی محنت ہے، آپ کی کوشش ہے، آپ سیکھیں، محنت کریں، کوشش کریں، نیٹ پہ سرچنگ کریں، آپ کو اچھی اچھی نئی نئی چیزیں ملیں گی. تو ایسا ہے کہ آخر میں ابھی جب ہم کلاس ختم کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک دفعہ اپنے چینل کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ آئیں اور یہ میرا چینل ہے، میرا نام ہے وقار، اور اس پہ میں مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں میرے اس وقت جو سامنے ہیں وہ ہیں ویب کی HTML کی کلاسز کی کچھ ویڈیوز میں نے رکھی تھیں اس پہ، وہ 4 ویڈیوز ہیں. مزید بھی میں انشاءاللہ آگے بناؤں گا، تو جب ڈیٹیل میں بناؤں گا تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا ضرور. تو یہ باقی میری ویڈیوز ہیں، کچھ یہ 3D Max کی ہیں میں جن پہ کام کرتا رہا. ریئل فلو پہ ہیں. ریئل فلو بیسیکلی ایک پارٹیکل سسٹم پہ کام کرتا ہے، جیسے ہمارے دھواں اور آگ اور اس طرح کے چیزوں کا ایفیکٹ بنانے کے لیے. تو اس پہ بھی میری ٹریننگز وغیرہ ہیں، لیکن ابھی میں نے یہاں پہ اپلوڈ نہیں کی ہیں. تو یہ میری پلے لسٹ ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس پلے لسٹ ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ وہ 4 ویڈیوز ہیں جو ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے اپلوڈ کی ہیں. یہ HTML کے بارے میں ہیں، اور اسی طرح میں CSS کی ایک پلے لسٹ بنا دوں گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو یہیں پہ کہیں نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ میرے پاس اس میں 3 ویڈیوز ہیں، یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ میری پلے لسٹ کو ضرور ایکسیس کریں، اس کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب وغیرہ کر دیں تاکہ کچھ فائدہ مجھے بھی ہو جائے. تھینک یو. اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.